بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کی عملی سنتیں۔ رکوع کی سنتیں۔ دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں کھلی ہوں۔ نمبر 2، حالت رکوع میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 3، اپنے سر کو پیٹ کے برابر رکھنا، سر پیٹھ سے اوپر نہ نیچے ہو۔ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا۔ سجدے کی سنتیں۔ نمبر 1، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھنا۔ نمبر 2، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھنا۔ نمبر 3، اور اپنی رانوں کو اپنی پلنڈلیوں سے دور جدا رکھنا۔ نمبر 4، سجدے کی حالت میں اپنے گھٹنوں کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ نمبر 5، اپنے پاؤں کو کھڑا رکھنا۔ نمبر 6، پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر قبلہ رخ رکھنا۔ نمبر 7، پاؤں کو ملا کر رکھنا۔ نمبر 8، اپنے پاؤں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا۔ نمبر 9، ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ نمبر 10، ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا۔ نمبر 11، ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی سمت رکھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی سنتیں۔ نمبر 1، اس جلسے کی 2 کیفیات ہیں، ایک یہ کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا، اور دوسری یہ کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ نمبر 2، اس جلسے میں طوالت کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اس قدر طوالت کرتے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی ایک جلسہ مسنون ہے جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، البتہ اس جلسے کی کوئی دعا نہیں۔ آخری تشہد کی سنتیں۔ نمبر 1، آخری تشہد میں بیٹھنے کی 3 کیفیات ہیں۔ ایک یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے کر لے اور زمین پر بیٹھ جائے۔ دوسری کیفیت پہلی کیفیت کی طرح ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنے کے بجائے اسے بھی بائیں پاؤں کی طرح بچھا لے۔ تیسری یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لے اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی اور ران کے درمیان رکھ لے۔ نمبر 2، ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا جبکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ نمبر 3، تشہد میں خواہ پہلا ہو یا دوسرا اپنی انگشت شہادت کو حرکت دینا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا درمیان والی انگلی پر ایک گول دائرے کی شکل میں رکھا ہوا ہو اور اپنی نظر انگشت شہادت پر رکھے۔ نمبر 4، سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں چہرے کو گھمانا۔ نماز کی ان عملی سنتوں کو شمار کر لیں، پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون سی سنت ہر رکعت میں ادا آتی ہے اور کون سی سنت پوری نماز میں 1 یا 2 مرتبہ آتی ہے۔ پھر دن اور رات کی فرض اور نفل نمازوں کی رکعت بھی شمار کر لیں تو دیکھیں 24 گھنٹوں میں آپ کتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر کے کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ جوزیہ کا کہنا ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، ایک نماز میں اور دوسرا قیامت کے روز۔ تو جو شخص نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کا کھڑا ہونا آسان ہوگا، اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام بھی انتہائی سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرض نماز کے بعد کی سنتیں۔ درج ذیل دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 1، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ ترجمہ، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا محصی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 844، صحیح مسلم حدیث نمبر 593۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے تو اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 594۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ساری نعمتیں اسی کے لیے ہیں اور سارا فضل اسی کے لیے ہے اور اچھی ثنا اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا پڑھنا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ ان تسبیحات کے فوائد: دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے 500 صدقوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 720۔ اسی طرح اس کے لیے جنت میں 500 درخت لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ شجرکاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3707۔ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اس کی غلطیاں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دی جاتی ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ ہمیشہ یہ تسبیحات پڑھنے والا شخص دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 596۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1522۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عادت میں حسن پیدا کرنے پر میری مدد فرما، آمین۔ نمبر 6، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان اردت الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2822۔ ترجمہ: اے اللہ، میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور بے غرض عمر کی طرف لوٹائے جانے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 7، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 709۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ آپ کی دائیں طرف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں، تو میں نے انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بحوالہ صحیح مسلم
حدیث نمبر 709۔ نمبر 8، آخری 3 صورتوں کو پڑھنا، بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1523۔ نمبر 9، آیت الکرسی کا پڑھنا، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ بحوالہ بہقی شریف حدیث نمبر 9928۔ نمبر 10، فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3534۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 11، درجہ بالا تسبیحات کی گنتی دائیں ہاتھ پر کرنا۔ نمبر 12، درجہ بالا اذکار اور دعاؤں کو جگہ تبدیل کیے بغیر اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا۔ ان تمام سنتوں پر اگر ہر نماز کے بعد عمل کیا جائے تو تقریباً 55 سنتوں پر عمل ہوگا، اور فجر اور مغرب کے بعد اس سے بھی زیادہ، لہذا ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ فرض نماز میں واقع ہونے والا خلل مذکورہ اذکار سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔